کہانی کی شروعات ہوتی ہے انٹارکٹا کے برفیلے سمندر سے، جہاں میکس نام کا ایک کتا ایک ویل کی لاش کا ماंس کھا رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک سیل مچھلی نے اس پر حملہ کر دیا۔ میکس فوراً بھونکتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا اور سیدھا اپنی لیڈر مایا کے پاس پہنچا۔ مایا کے علاوہ ان کے گروپ میں کئی اور شکاری کتے بھی تھے اور وہ یہاں کچھ مہینوں سے بھوکے پیاسے گھوم رہے تھے۔ اب میکس مایا کو اشارہ کر کے پھر سے ویل کے پاس پہنچا اور سیل کا دھیان بھٹکانے کے لیے ماंس کا ٹکڑا چرا کر بھاگ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ سیل مچھلی بھی پانی میں گھس کر میکس کا پیچھا کرنے لگی۔ تبھی مایا موقع دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویل کا گوشت کھانے لگے۔ دوسری طرف میکس سیل کو چکما دے کر کافی دور نکل آیا اور تب سیل کو احساس ہوا کہ اسے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ اب سیل فٹافٹ واپس بھاگی اور اچانک اس نے اپنے تیکھے دانتوں سے مایا پر حملہ کر دیا اور مایا کی ٹانگ پر کاٹ لیا۔ جب میکس نے یہ دیکھا تو وہ اپنی ساتھیوں کی سرکشا کے لیے فوراً دوڑ کر آیا اور سیل پر حملہ کر دیا۔ آخر کار انہوں نے مل کر سیل کو بھگا تو دیا، لیکن مایا بہت زخمی ہو چکی تھی۔ اصل میں ان کتوں کو یہاں بھٹکتے ہوئے لگ بھگ 180 دن ہو چکے تھے۔ یہ کتے ایک ریسرچ ٹیم کے ساتھ یہاں آئے تھے، لیکن وہ ٹیم اچانک انہیں یہاں اکیلا چھوڑ گئی۔ یہ معصوم کتے نہیں جانتے تھے کہ آخر انہیں یہاں کوئی بچانے بھی آئے گا یا نہیں۔ آج سے 6 مہینے پہلے ان کتوں کا مالک جیری، جو ایک گائیڈ تھا، انہیں اپنے ساتھ انٹارکٹا لایا تھا، کیونکہ ان کتوں کی ٹیم نے آج تک کسی ریسرچر کی جان نہیں لی تھی اور ہمیشہ مشکل میں ان کی جان بچائی تھی۔ پھر ایک دن نیشنل سائنس فاؤنڈیشن ریسرچ بیس انٹارکٹا ایک ہوائی جہاز آیا، جس میں سے ڈیوڈ نام کا ایک سائنٹسٹ باہر نکلا۔ ڈیوڈ پوری دنیا گھوم کر انٹارکٹا آیا تھا اور اس کا مشن تھا دوسرے گرہ سے آئے ہوئے ایک الکا پنڈ یعنی میٹیورائٹ کو ڈھونڈنا۔ پھر رات کو پوری ٹیم نے ایک ایسی جگہ جانے کا پلان بنایا جہاں ڈیوڈ کو یہ میٹیورائٹ مل سکتا تھا۔ جیری نے ڈیوڈ کو بتایا کہ سردیوں کے موسم میں وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، مگر ڈیوڈ نہیں مانا کیونکہ وہ اتنی دور آ کر خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ آخر کار جیری کو اس کی بات سننی پڑی اور پلان کے مطابق اب جیری کے کتوں کی ٹیم اسے وہاں تک پہنچائے گی۔ اگلی صبح جیری اور ڈیوڈ کتوں کی ٹیم کے ساتھ بالکل تیار تھے۔ تب جیری نے ڈیوڈ کو کتوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد وہ برفیلے میدانوں کے سفر پر نکل پڑے۔ کتے پوری جان لگا کر ڈیوڈ اور جیری کو کھینچ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک جگہ پر جیری نے انہیں روکا اور دیکھا کہ آگے ایک ڈھلان ہے، اس لیے اس نے ڈیوڈ کو بریک پکڑنے کو کہا اور خود کتوں کو راستہ دکھانے کے لیے آگے چل پڑا۔ لیکن اچانک برف ٹوٹ گئی اور ڈیوڈ پانی میں ڈوبنے لگا۔ خوش قسمتی سے جیری اور کتوں نے اسے اینڈ ٹائم پر باہر نکالا اور اس کی جان بچا لی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے زور و شور سے آگے بڑھنے لگے اور کچھ ہی وقت میں وہ اپنی طے کی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہ بے حد خوش تھے، لیکن تبھی جیری کو بیس سے فون آیا کہ آگے برفیلا طوفان ہے، اس لیے انہیں جلد سے جلد بیس پر واپس لوٹنا ہوگا۔ یہ سن کر جیری واپس جانے کے لیے فوراً سامان باندھنے لگا، لیکن ڈیوڈ پھر بھی نہیں مانا اور کہنے لگا کہ وہ اس میٹیورائٹ تک پہنچنے ہی والا ہے۔ دراصل سبھی جانتے تھے کہ آخر وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے اور اگر وہ خالی ہاتھ لوٹا تو اس کی بہت بے عزتی ہوگی۔ اب بیچارے جیری کی نوکری بھی خطرے میں تھی، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیوڈ کی بات ماننی پڑی۔ اس نے کتوں کو سرکشا کے لیے وہاں باندھا اور خود ڈیوڈ کو راستہ دکھانے لگا۔ خوش قسمتی سے جلد ہی ڈیوڈ کو وہ میٹیورائٹ مل گیا جس کے لیے وہ اتنی دور آئے تھے، لیکن تبھی وہاں تیز برفیلی ہوائیں چلنے لگی اور ڈیوڈ نے موسم کا حال پوچھنے کے لیے بیس پر فون کیا، لیکن تبھی اچانک اس کا ڈھلان سے پیر پھسل گیا اور وہ ڈھلان سے نیچے جا گرا۔ اس کی وجہ سے اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی جیری نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، اچانک برف ٹوٹنے لگی اور ایک ہی پل میں ڈیوڈ پانی میں ڈوبنے لگا۔ جیری نے فوراً ڈیوڈ کو برف کو پکڑنے کو کہا اور پھر مایا کو رسی دے کر ڈیوڈ کے پاس جانے کو کہا۔ وہاں کی برف کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھی، اس وجہ سے مایا بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ڈیوڈ کی جان بچانے کے لیے مایا ساودھانی سے آگے بڑھی اور اس نے ڈیوڈ کے گلے میں رسی ڈال ہی دی۔ آخر کار سبھی کتوں نے ڈیوڈ کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی جان بچ گئی۔ لگاتار 6 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد جیری اور اس کی ٹیم بیس پر پہنچ ہی گئے۔ انہیں سرکشت دیکھ کر سبھی لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن ڈیوڈ کافی زخمی تھا اور وہاں کے برفیلے طوفان کی وجہ سے جیری کی انگلیوں کی نسیں بھی جم گئی تھی۔ اب ان کے گروپ نے پلین کے ذریعے ڈیوڈ اور جیری کو ہاسپٹل لے جانے کا سوچا، مگر اب جہاز میں کتوں کو بھی ساتھ لے جانے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے انہیں کتوں کو وہیں چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس دوبارہ لوٹ کر کتوں کو واپس لے جائیں گے۔ جیری کسی بھی قیمت پر اپنے کتوں کو یہاں اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہیں تھا، پر اس کے ساتھی اسے زبردستی پلین میں لے گئے۔ جانے سے پہلے جیری نے کتوں کو زنجیروں سے باندھ دیا اور واپس آ کر انہیں لے جانے کا وعدہ کیا۔ کتے برفیلی ہواؤں میں کھڑے ہو کر جیری کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ انہیں لگ رہا تھا ہمیشہ کی طرح جلد ہی جیری واپس آ جائے گا۔ کچھ دن بعد جب جیری کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل
ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے زخموں کی وجہ سے کافی دنوں سے وہ کوما میں تھا۔ اس کی آنکھیں کھلتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ اس کے کتوں کو کوئی واپس لے کے آیا یا نہیں، مگر اسے معلوم ہوا کہ بہت خطرناک موسم کی وجہ سے کسی کو بھی انٹارکٹا جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تبھی جیری غصے میں اپنے سینئر سے ملا اور بیس پر ایک پلین بھیجنے کو کہا، مگر اس کے سینئر نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان کتوں کی جان انسانوں کی جان سے بڑھ کر نہیں ہے جو ان کو بچانے کے لیے ایک پلین بھیجا جائے۔ وہیں دوسری طرف کتوں کی ٹیم کو وہاں بندھے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔ وہ سب بھوک سے تڑپ رہے تھے اور اب جیری کے واپس لوٹنے کی امید بھی کھو چکے تھے۔ تب اپنی جان بچانے کے لیے میکس اپنی زنجیروں کو زور سے توڑنے لگا اور وہ جلد ہی آزاد ہو گئے۔ اسے دیکھ کر باقی کتوں نے بھی ایسا ہی کیا اور سبھی آزاد ہو گئے، لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی وہ کتے وہیں گھومتے رہے کیونکہ انہیں امید تھی کہ ان کا مالک وہاں ضرور آئے گا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے اور سبھی کتے بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ اچانک ایک دن میکس کو ایک پرندہ دکھائی دیا۔ وہ بھوک کی وجہ سے بنا کچھ سوچے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ جلد ہی باقی سارے کتے بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ تبھی مایا نے لیڈر ہونے کی وجہ سے سب سے بوڑھے کتے جیک کو الوداع کہا کیونکہ اب اس میں آگے بڑھنے کی جان نہیں بچی تھی۔ اس کے بعد مایا نے پوری ٹیم کو پرندوں کا شکار کرنا سکھایا۔ وہیں دوسری طرف جیری اب بھی کسی طرح انٹارکٹا جا کر کتوں کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ پیسے جمع کرنے کے لیے واشنگٹن تک پہنچ گیا، لیکن اس کے لیے ہر جگہ کے دروازے بند تھے۔ اسے بتایا گیا کہ انسانوں کو سردیوں کے بعد ہی انٹارکٹا جانے کی اجازت ہے۔ یہ سننے کے بعد تو جیری کا دل ہی بیٹھ گیا کیونکہ اس کے کتے اتنے خطرناک موسم میں اکیلے زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ خیر پھر وہ ڈیوڈ سے ملنے اس کے گھر گیا۔ ڈیوڈ کا پیر اب بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ خیر جیری نے اسے کتوں کے ساتھ والی تصویر دکھائی تاکہ ڈیوڈ سرکار میں بیٹھے اپنے دوستوں سے بات کر کے اس کا کام نکلوا سکے، لیکن ڈیوڈ نے بھی جیری کو یہی کہا کہ کوئی بھی ان کتوں کو بچانے کے لیے اتنے پیسے برباد نہیں کرے گا۔ اب جیری کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اس نے خود کو سب سے الگ کر لیا اور اپنے گھر میں بند ہو کر اپنے پیارے کتوں کو یاد کرتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور کتوں کو اکیلے انٹارکٹا میں بھٹکتے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے تھے۔ بے حد خطرناک موسم اور برفیلی ہواؤں نے ان کا حوصلہ توڑ دیا تھا۔ اچانک جب آسمان میں اروڑا لائٹس دیکھی تو وہ انہیں کھانا سمجھ کر ان کے پیچھے بھاگنے لگے اور پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد ایک اور کتے کی بھوک کی وجہ سے موت ہو گئی اور باقی سب نے اپنے دوست کو ایک آخری بار الوداع کہا۔ خیر انہوں نے کھانے کی تلاش جاری رکھی اور دکشن دشا میں چلنے لگے۔ آخر کار وہ 133ویں دن ایک خالی بیس میں پہنچے جہاں انہیں انسانوں کا کچھ کھانا مل گیا۔ اتنے دنوں کے بعد انہوں نے بھر پیٹ کھانا کھایا تھا اور تبھی انہیں لگا کہ شاید آس پاس انسان ہوں گے جو شاید انہیں بچا کر واپس لے جائیں، لیکن ان کی اس امید پر بھی پانی پھر گیا۔ وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ دور بیٹھا ان کا مالک جیری بھی دن بدن اپنی امید کھو رہا ہے۔ اب جیری چھوٹے بچوں کو ناؤ یعنی کشتی چلانے کی ٹریننگ دیتا تھا، مگر اب بھی وہ اپنے پیارے کتوں کو نہ بچا پانے کے لیے خود کو ہی الزام دیتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ایکس گرل فرینڈ کیٹی اس سے ملنے آئی۔ کیٹی انٹارکٹا میں اس کے ساتھ بیس ٹیم کا حصہ تھی، مگر جیری اب کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، سب سے تنگ آ چکا تھا کیونکہ وہ سبھی اس کو کتوں سے بھول کر آگے بڑھنے کا کہتے تھے، لیکن جیری کے من سے اپنے دوستوں کو وہاں چھوڑ کر آنے کا بوجھ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے وہ اس آدمی سے ملنے گیا جس سے اس نے کتے خریدے تھے۔ اس سے مل کر اس نے معافی مانگی کیونکہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر پایا۔ تبھی اس آدمی نے جیری کو کہا کہ اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے، جیسے اس کے کتوں نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی، اسے بھی انہیں بچانے کے لیے جانا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس آدمی کی یہ بات جیری کے دل میں گھر کر گئی۔ جیری نے گھر واپس لوٹتے ہی سارا سامان باندھا اور انٹارکٹا جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے نیوزی لینڈ جا کر ایک شپ بھاڑے پر لی جس پر بیٹھ کر وہ انٹارکٹا جانے کا پلان بنانے لگا، لیکن وہاں بھی سب نے اس کا مذاق بنایا اور شپ کے مالک نے اسے کہا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر سے جیری کے سبھی راستے بند ہو چکے تھے اور اس سب سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ تبھی اسے اس بار میں کیٹی دکھائی دی۔ کچھ ہی وقت میں اسے ڈیوڈ اور اپنی ٹیم کے باقی لوگ بھی نظر آئے۔ تب پتا چلا کہ وہ جیری کے ساتھ اس کے مشن میں شامل ہونے آئے ہیں۔ اصل میں ڈیوڈ نے اپنے بیٹے کی بنائی ہوئی ایک پینٹنگ دیکھی جس میں ان کتوں نے اپنی بہادری سے ڈیوڈ کی جان بچائی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا اور اس نے پیسوں کا انتظام کیا۔ آخر کار وہ بغیر وقت ضائع کیے انٹارکٹا کی طرف نکل پڑے اور جلد ہی انہیں ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں کی برف کافی موٹی ہو چکی تھی جس پر شپ کا چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ان کا پچھلا بیس کئی کلومیٹرز دور ہے۔ پھر انہوں نے اٹالین بیس سے ٹرک منگوائے اور بیس کی طرف نکل پڑے۔ وہیں یہاں کتوں کو رہتے ہوئے 175 دن گزر گئے تھے۔ کتوں
कुत्तों की पूरी टीम बेहद कमजोर हो गई थी और उनकी सारी उम्मीदें बिखर चुकी थी। आखिरकार वो बर्फ पर लेटकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगे। इधर कुछ दिन ट्रक से सफर तय करने के बाद जेरी और उसकी टीम आखिरकार बेस तक पहुंच ही गए, मगर उन्हें वहां एक भी कुत्ता दिखाई नहीं दिया। तभी जेरी ने देखा कि सभी जंजीरें टूटी हुई हैं, यानी सभी कुत्ते भाग गए होंगे। उसी पल उन्हें दूर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। ये मैक्स और उसके साथियों की आवाज थी, जो इतने दिन बर्फीले अंटार्कटिका में रहकर भी जिंदा बच गए थे। जेरी और उसके कुत्ते तेजी से एक दूसरे की तरफ भागे और जेरी ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। एंड में उन्हें जख्मी माया भी मिल गई और जेरी ने उसे अपनी बाहों में उठाया। जेरी अपने सभी कुत्तों के साथ 180 दिन के बाद घर वापस लौट रहा था। आखिरकार कुत्तों की बहादुरी और जेरी के प्यार ने उन्हें आपस में मिला दिया और वो सभी मुश्किलों का डटकर सामना करके सही सलामत अपने घर वापस लौट गए। क्या आप भी अपने किसी पालतू जानवर से इतना प्यार करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपने पालतू जानवर का नाम बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।